تھا، کیونکہ میری نظر میں آپ لوگوں نے میرا مینڈیٹ اسی طرح ہی چرایا جیسے آج مودی ہم سے ہمارا پانی چرانا چاہتا ہے۔ میرے خلاف آپ لوگوں نے اسی طریقے سے فالس فلیگ آپریشن کیا تھا جیسے آج مودی پاکستان کے خلاف کرنا چاہتا ہے۔ لیکن آج میں آپ کے ساتھ اس لیے نہیں کھڑا کہ ہم لوگوں کے درمیان میں ڈفرنسز نہیں ہیں، آج میں آپ کے ساتھ اس لیے کھڑا ہوں کہ یہاں نام میرے ملک پاکستان کا ہے، میں اپنے ملک کے لیے آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، کیونکہ میرا ملک سب سے پہلے آتا ہے، اس کے بعد ہم سب آتے ہیں، تو اس لیے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میں نے بڑی تقریریں سنی ہیں جس میں ہم لوگوں نے بہت اچھی باتیں کی ہیں اور بڑی کہ ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے۔ دیکھیں اس طرح ہے، وہ کہتے ہیں غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ میری نظر میں ہمارے اندر شاید اس یقین کی کمی ہو، اور یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے اپنے شکوہ میں کہا تھا کہ ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود سجر، خو گرے پیکر انسان کی نظر، خو گرے پیکر محسوس تھی انسان کی نظر، مان تھا پھر اندے کے خدا کو کیوں کر۔ درمیان میں کہتے تھے تیرے کعبہ کو جبینوں سے سجایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، اور جواب شکوہ میں آیا کیا کہا، میرے کعبہ کو جبینوں سے بسایا تم نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا تم نے، ہاں وہ تمہارے ہی آبا تھے لیکن تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ ہم لوگوں نے آج تک ایسا کام کیا ہے کہ جس کے لیے ہم لوگ بڑے اتراتے ہیں، لیکن آج کا مسئلہ جو ہے نا، آج کا مسئلہ جو انڈیا نے کیا ہے فالس فلیگ آپریشن، یہ ایکچولی وہ بیسک فنڈامنٹل جو مائنڈ سیٹ ہے نا، جس کا میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں مائنڈ سیٹ کا، یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے کہ جو کہ آر ایس ایس کا ہے، جو کہ بیسیکلی فالو کرتا ہے نازیزم کو، جیسے اس میں ایس ایس تھا اس میں آر ایس ایس ہے، جیسے وہ لوگ جوز کو نشانہ بناتے تھے، یہاں پہ یہ ہر مائنورٹی کو بالخصوص مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ یہ وہ مائنڈ سیٹ تھا اور یہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے، یہ پہلی بار نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے۔ اور اس میں میں بھی بتا دوں کہ اس میں سارے کے سارے ہندوستانی شامل نہیں ہیں، جیسے ابھی مانڈوی صاحب نے بات کی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس کے خلاف اسی کے ملک میں، and they are not to be included in this۔ یاد رہے جو پہلگام کا جو واقعہ ہے، اس کی نشاندہی 2019 میں جیسے سینیٹر اون نے بتایا تھا کہ عمران خان نے پہلے کر دی تھی۔ انہوں نے اس وقت یونائٹڈ نیشنز میں کہا تھا کہ اس طریقے کا ایک اور واقعہ ہوگا اور ہمارے اوپر بلیم آئے گا، اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ، جب میں اپنے آپ سے سوال پوچھوں گا کہ میرے پاس چوائسز کیا ہیں، سرنڈر کر لو اور یا مر جاؤ یا لڑائی کر لو، تو میں تو لڑائی کے لیے کروں گا۔ اور وہی چیز ہمارے پاس ایک ہی چوائس ہے کہ ہم لوگوں نے اس کے لیے لڑنا ہے۔ لیکن سر بالکل اسی طریقے سے میرا خیال تھا کہ یہ وہ واقعہ ہوگا کہ جو ہم سب کو اکٹھا کر دے گا، اس فلور کی حد تک نہیں۔ میرا خیال تھا کہ ٹو بی ویری آنیسٹ کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ گورنمنٹ جو ہے نا، یہ پہلی بار، یا جو گورنمنٹ ہے پہلی بار سب لوگوں کو اکٹھا کرے گی، اور یہ جو پرانے جو آپس میں پرابلمز چل رہی ہیں، جیسے اگین پہلے لوگ کہہ چکے کہ ساری لیڈرشپ کو اکٹھا بٹھا کے اس کے اوپر اس میں بات چیت کرے، اور اس میں انکلوزیو اور وہ پولیٹیکل پارٹی جس کو اس وقت عوام کی سب سے زیادہ سپورٹ ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر۔ لیکن سر میرا 2-3 چھوٹے مسئلے، اور میں جلدی سے ختم کروں گا۔ ایک میرا مسئلہ ہے ان ٹائملی سپیچ آف یا ان ٹائملی کمنٹس آف ہمارے ڈیفنس منسٹر صاحب کے۔ انہوں نے ہمیں جتنا نقصان دیا ہے اس دوران میں شاید کوئی اور نہیں دے سکا، لیکن یہ ان کی کوئی پہلی بار نہیں تھی، انہوں نے ہمیشہ اسی طریقے سے کہا ہے، اور ہر دفعہ انہوں نے پاکستان کی افواج کے بارے میں اسی طرح ہی بات کی ہے۔ دوسرا مجھے تھوڑا سا ریزرویشن ہے اپنے انٹیریئر منسٹر صاحب سے۔ ان کی 2 تقریریں میرے سامنے آتی ہیں، ایک وہ کہ جب انہوں نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میں 5 منٹ گولیاں چلاؤں گا اور سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور دوسرا بھی ریسنٹلی انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ
انڈیا والوں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی درمیان میں ایسا کمیشن بٹھا لیتے کہ پتہ چل جائے کیا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہماری گورنمنٹ اتنی اپولوجیٹک کیوں ہے. ہم لوگ انڈیا کو بجائے آفر کرنے کے ہمیں چاہیے ہم ان سے ڈیمانڈ کریں بھائی تم بتاؤ تم لوگوں نے یہ کیوں کیا ہے. یا تو اگر آپ اس طرح کی بات تب کرو جب آپ کے دل میں چور آپ آگے بڑھ کے کہو کہ میں نے نہیں کیا. جیسے ہم لوگوں نے جیسے عمران خان نے کہا ہے کہ جو مرضی کر لو ہم نے کیا ہی نہیں ہے. آپ بتاؤ کہ کیا ہے. آپ ڈیمانڈ کرو نا کہ کیا ڈر کے کیوں کرتے ہو. اصل میں پرابلم اگین وہ مائنڈ سیٹ کے جو غلامانہ مائنڈ سیٹ ہے نا سر, وہ انفارچونیٹلی کبھی ان کے دماغ میں یہ چیزیں کراس کر نہیں سکتی. وہ جو بات ہم نے سنی تھی وہ کیا تھا, ہاں بیگرز کی ناٹ بی چوزرز. یہ مائنڈ سیٹ ہم نے بدلنا ہے. جب تک ہم یہ مائنڈ سیٹ نہیں بدلیں گے کوئی دنیا کی طاقت ہماری عزت نہیں کرے گی. آپ اس کو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کہتے ہیں جو کہتے ہیں, لیکن ہمیں واقعی کبھی نہ کبھی کہنا پڑے گا ایبسولوٹلی ناٹ. یو سی بعض دفعہ ہمیں جب ہم گریٹ تب ہوتے جب ہمیں کسی کو نہ کہنا آ جائے, ہر دفعہ ہاں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. میں ایک بار پھر اس بات کو ریپیٹ کرتا ہوں اور اس کے ساتھ اپنی بات ختم کرنے لگوں گا. سر میں اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں. سر جی پلیز. سر میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم ایک دفعہ اپنے جہاں ہم کھڑے ایز اے پاکستانی ہم لوگ جہاں کھڑے ہیں, اور اس سے پیچھے جیسے پہلے بات ہو چکی ہے کہ جو ہمارے درمیان میں پروونسز کے درمیان میں اور جو ہمارے پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں اگر ہم ان کو ختم کر لیں, اور یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے, یہ وہ چیز ہے کہ جس کو پھر ہم جیسے ابھی ہم یہاں پہ اپریشیٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو, یہی چیز ہر ہم نیشنل لیول پہ بھی اپریشیٹ کرنا شروع کر دیں گے. آپ جسٹ امیجن کہ پوری دنیا ہمیں اپریشیٹ کرنا شروع کر دے گی کہ یہ دیکھو یہ سارے اکٹھے ہیں. ہم سب نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ اتفاق میں برکت ہے. ٹھیک ہے ہمارے پولیٹیکل ڈفرینسز اپنی جگہ پہ, لیکن بہت سارے ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ اپنے ڈفرینسز کر کے ختم کر کے ہمیں ایک ساتھ آگے جانا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. جی شکریہ. سینیٹر شہادت اوان صاحب. 2 منٹ. ٹھیک ہے میڈم. جو دیکھیں میرے تو مہربانی ہے شہری ایمان صاحبہ کی جنہوں نے اجازت دی. جی میڈم 2 منٹ آپ نے دیے ہیں. جناب چیئرمین صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑی خوش آئین اور قابل مبارکباد بات ہے کہ اس ملک کے اپر ہاؤس نے ایک اس ملکی مسئلے کے اوپر ایک متفقہ طور پہ یونینیمس ریزولوشن پاس کیا ہے, اور ہر بندہ جو بھی اپنی سیٹ سے اٹھا ہے اس نے وہی بات کی ہے, وہی پیغام دیا ہے. اور شاید یہی بات ہے کہ مجھے ابھی کسی دوست نے بتایا کہ ہمارا جو سینٹ کا لائیو چینل ہے وہ بھی انڈین کو